بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ جو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نوافل کے بارے میں عوام میں تشویش پائی جاتی ہے کہ آیا سنت موقدہ پڑھنی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے، اسی طرح سنت غیر موقدہ کی کیا اہمیت ہے اور نوافل کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج اس مسئلے پر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ سنت موقدہ، اگر ہم اس لفظ پر ہی غور کریں تو سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ مبارک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر لمحہ صحابہ اکرام نے اس کو محفوظ فرمایا ہے، اور یہ کسی اور نبی کی شان میں اتنی تفصیل کے ساتھ زندگی محفوظ اور اتنی تفصیل کے ساتھ عادات جو محفوظ کی گئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ کسی اور نبی کی اتنی محفوظ زندگی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو صحابہ اکرام نے محفوظ کیا ہے۔ تو کچھ پہلو زندگی کے ایسے ہیں، جو کچھ اعمال آپ کی زندگی کے ایسے ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا ہے، یعنی کبھی ان کو ترک نہیں فرمایا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ اعمال ہم اپنی زندگی سے نکال دیں یا ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ معمول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ہمیشہ والا عمل، اس کو امت سے ہم چھپا رہے ہیں یا امت سے اس کی عادت چھڑوا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو نماز کے اندر ہم سنت موقدہ کے قریب الواجب ہونے کا جو حکم لگایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کو دوام بخشا جائے، اس مبارک عمل کو امت کے اندر زندہ رکھا جائے اور اس مبارک عمل پر امت جو ہے وہ چلتی رہے۔ جس طرح فرائض ہیں، اب فرائض کا حکم اور ہے، سنت موقدہ کا حکم اور ہے، سنت غیر موقدہ کا حکم اور ہے، اور نوافل کا حکم اور ہے۔ جو فرائض ہوتے ہیں تو فرائض واجب، یعنی فرائض ان کا ادا کرنا ہی ضروری ہے، ان کا کسی صورت ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، چاہے وہ قضا بھی ہو جائیں تو وہ فرض جو ہیں وہ برقرار رہتے ہیں، ان کا ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو سنت غیر موقدہ ہیں تو یہ بھی قریب الواجب ہوتے ہیں، ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بغیر کسی عذر کے، یعنی وہ عذر بھی ایسا ہو، شرعی عذر ہو کہ وقت کی اتنی تنگی ہے کہ اگر آپ سنتیں ادا کریں گے، سنت موقدہ ادا کرتے ہیں تو فرائض جو ہے وہ آپ کے قضا ہو جائیں گے، تو اس وقت آپ قضا جو نماز ہونے کا ڈر ہے اس سے بچنے کے لیے آپ صرف فرائض ادا کر دیں تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو۔ تو ایسا عذر جو ہے وہ شرعی عذر کہلاتا ہے، اور اس میں سنت موقدہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سنت غیر موقدہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ وہ عمل بھی کیا کرتے تھے لیکن کبھی کبھار اس عمل کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور سنت موقدہ وہ عمل کہلاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہ کیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو کہ اس عمل کو پکڑ دو، یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ بہرحال بات رہی نوافل کی، تو نوافل ایک اضافی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی ہم ان الفاظ پر ہی غور کریں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سنت موقدہ کو نماز کے اندر داخل کر دیا گیا،
حالانکہ سنت موقدہ کو نماز کے اندر داخل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل ہے اور حضور نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک طریقے کو امت کے اندر زندہ رکھنے کے لیے فقہاء اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں اور اس بات کا وہ حکم دیتے ہیں کہ یہ اس عمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اختیار کیا ہے، تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دوام اس کے اندر اختیار کرے اور اس کو کبھی نہ چھوڑے۔ اسی طرح بہرحال جو بات نوافل کی تھی، تو نوافل کا حکم یعنی نفل کہتے ہی اضافی چیز کو ہیں۔ نفل کسی نے آج تک یہ حکم نہیں لگایا کہ آپ نے بہرحال ہر حال میں نفل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ اضافی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، نوافل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، تو اسی طرح نوافل ہر نماز کے ساتھ اگر ہم نوافل بھی ادا کریں، جو اگر ایسی نماز ہے کہ اس کے بعد نوافل کی اجازت ہے، تو ایسی نماز کے بعد ہم کوشش کریں کہ نوافل بھی ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نمازوں کے اندر ضرور کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری نمازیں اس طرح کی نمازیں نہیں ہیں جس طرح صحابہ اکرام کی نمازیں ہوتی تھیں، اس طرح کا خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے اندر ایسا خشوع اور خضوع نصیب فرمائے، لیکن ظاہر ہے ہمارے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے اعمال کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو، جو ہماری نماز کے اندر ہمارے فرائض کے اندر کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے، یعنی وہ کمیاں دور کرے، تو ان کی تکمیل کے لیے، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے نوافل اگر ادا کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نمازوں کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے گا اور ہماری نماز کا جو ثواب ہے اس کو مکمل فرما دے گا۔ تو یہ سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل کا حکم تھا۔ جو عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، تو عوام میں کسی قسم کی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو اور ہر عمل کو زندہ رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہماری جو پوری زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتیں جو ہیں ان کو اپنانے میں ہماری زندگی گزرے، اور یہ نسل در نسل جو ہے یہ منتقل ہوتی رہیں، اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں زندہ رہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔